فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی. فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کو کسی بھی ملک کی بیرونی تصویر یا ایکسٹیریئر پکچر کہا جاتا ہے. فارن پالیسی از دا فیس آف دا اسٹیٹ اور a country. So, foreign policy is the use of political influence in order to induce other states to exercise their lawmaking power in a manner desired by the state. خارجہ پالیسی ایک ریاست کا دوسری ریاستوں پر سیاسی طور پر اثر انداز ہونے کا ایسا عمل ہے جس سے وہ اپنے قوانین پر اس ریاست کے خواہشات کے مطابق عمل کریں. Basically, the first line suggested us that foreign policy is the method of applying their personal desires according to the law in the favor of state. So, secondly, the strategy or approach chosen by national government to achieve its goal in its relation with external entities. خارجہ پالیسی قومی حکومت کی وہ حکمت عملی یا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ بیرونی اکائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے مقاصد حاصل کرتے ہیں. دیکھیں آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ یا نیشن یا ریاست ہے یہ بالکل ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کرتی ہے. یہ انسان کی طرح اس کی ساری ضرورتیں انسان کی طرح کی ہوتی ہیں, اس کے رویے بھی انسانوں کی طرح. تو کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کا ہی مجموعہ ہوتی ہے. ایک خالی زمین کبھی بھی ریاست نہیں کہلاتی ہے جب تک کہ اس پر لوگ آ کے نہ بسیں. تو جس طرح لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں بالکل ویسی ہی ریاست کی بھی ضروریات بن جاتی ہیں. سو فارن پالیسی آپ کو اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جیسے انسان اکیلے نہیں رہ سکتا اور انسان کو دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان ادر ورڈس, ہیومن بینگ از ناٹ اے سیلف سفیشینٹ کیریکٹر. تو سیلف سفیشینٹ نہیں ہے انسان خود کفیل نہیں ہے, اپنی تمام ضروریات اپنے تمام خواہشات کو خود سے پورا نہیں کر سکتا, تو اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اسٹیٹ بھی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے عمومی طور پر جنرلی, اور ریاست کو دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسے ان ریاستوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اب کوئی بھی آپ کی مدد اس صورت میں نہیں کرے گا اگر آپ کی اس سے دشمنی ہے. تو خارجہ پالیسی بنیادی طور پر ریاست کے دوسرے ریاست سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. یہاں پر ہم نے لکھا ہے دا اسٹریٹجی اور اپروچ, یعنی یہ یا تو حکمت عملی ہے یا یہ ایک طریقہ کار ہے کیا کسی بھی قومی حکومت کا کہ اس کے وہ باہر کی اکائیوں کے ساتھ, یعنی ایکسٹرنل اینٹیٹیز مطلب غیر ممالک یا آپ کے ملک سے باہر کی ریاستیں, تو وہاں ان کے ساتھ تعلقات حاصل کرنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے, اور اس پالیسی کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں. لفظ فورن کا مطلب ہی یہ ہے کہ باہر کی پالیسی, یعنی آپ کے ملک کے باہر آپ کس طرح بیہیو کریں گے اس کی پالیسی ہے. سو فارن پالیسی ریفرز ٹو the sum total of principles, interests and objectives which a country promotes while interacting with other countries. خارجہ پالیسی ان اصولوں, مفادات اور مقاصد کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک ملک استعمال کرتا ہے جب وہ دیگر ممالک سے روابط قائم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خارجہ پالیسی کا ڈومیسٹک پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے لیے بنائی جاتی ہے, لیکن یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو فارن پالیسی کیا ہے؟ پرنسپلز ہیں, انٹرسٹ ہیں اور گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں. اور یہ کب سمجھے پریکٹس میں آتے ہیں؟ جب ایک ملک دوسرے ملک سے تعلق رکھنا چاہتا ہے یا رابطہ کرنا چاہتا ہے. سو فارن پالیسی آف دا کنٹریز کیپ آن چینجنگ اکارڈنگ ٹو چینجنگ انٹرنیشنل کنڈیشنز. یہ ایک اور چیز ہے کہ خارجہ پالیسی اسٹیٹک نہیں ہوتی, اسٹل نہیں ہوتی, اسٹیشنری نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن جس طرح عالمی صورتحال تبدیل ہوتی ہے اسی طرح ملکوں کی خارجہ پالیسی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور یہ کبھی کبھی تو اتنا سوئفٹ چینج ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خارجہ پالیسی کی جو مستقل ہوتی ہیں اس کے اندر, لیکن اس میں بھی جو کورس آف ایکشن ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. سو کبھی کبھی پرنسپل اسٹل رہتا ہے مگر اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اب ہم کچھ بڑے حضرات کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے. پروفیسر جوزف فرمکیل کہتے ہیں
Foreign policy consists of decisions and actions which involves to some appreciable extent relation between state and others. Professor Joseph Frumkel कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी फैसलों और सरगर्मियों पर मुश्तमिल हिकमत अमली है जिससे एक रियासत के दीगर रियासतों के साथ काबिल तहसीन या काबिल तारीफ या काबिल ज़िक्र ताल्लुकात कायम होते हैं. Basically, it derived the course of action of one state when it interact with other state. रोडी कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रुप प्रिंसिपल व्हिच शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ स्टेट व्हिच नेगोशिएटिंग विद अदर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट और फर्दर इट्स इंटरेस्ट. खारजा पॉलिसी में ऐसे ग्रोही उसूलों पर अमल दरामद शामिल है जो रियासत के दीगर रियासतों के साथ अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले मुज़ाकरात के दर्जात का तयन करते हैं. थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन है, लेकिन आप ये याद रखिए कि बेसिकली these are principles to interacting with other states. अब जब हम interact करते हैं दूसरी रियासत के साथ तो उसके लिए आपको किसी न किसी टेबल पर बैठ के बात तो करनी ही पड़ती है. When you negotiating, it means you are doing the conference or convention or some that kind of a exercise. तो उसमें जब आप ये सेट करते हैं कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करेंगे, तो उसमें जो पहली टर्म एंड कंडीशन है वो है सिक्योरिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, यानी आपका कौमी मफाद जो है ये प्रायर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो भी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखे हुए. अगर आप किसी से अच्छे ताल्लुक कर रहे हैं तो उस सूरत में भी नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होता है. अगर आपके ताल्लुकात किसी मुल्क से खराब हो रहे हैं तो उसकी वजह भी आपकी प्रायोरिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ही होता है. तो नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली कोर रीजन होता है टू इंटरैक्ट विद अदर स्टेट्स, अदरवाइज रियासतों को जरूरत नहीं होती है. सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये वैसे तो हमने आपको जैसे बताया कि फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और उनकी वो बहुत फ्रीक्वेंटली भी चेंज होते हैं और स्लोली भी चेंज होते हैं. इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरत क्या है. जैसे हमने कहा कि आप नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं, तो आपके जो भी फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं वो उसके राउंड अराउंड ही घूमते रहते हैं और उसके मुताबिक या तो बदलते हैं या फिर सेम रहते हैं. सो यहाँ पर हम 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताएंगे जो फॉरेन पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नंबर 1, it seeks to protect the territorial integrity of a country and protect the interest of its citizen both with and outside the state. खारजा पॉलिसी का पहला मकसद आपका ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ है, यानी आपके लैंड की सिक्योरिटी है और इसी के साथ साथ आपकी सिटीजनशिप की सिक्योरिटी है, नॉट ओनली इनसाइड बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री. यानी अगर आपके शहरी बाहर किसी मुल्क गए हुए हैं तो उनको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ये हर मुल्क की खारजा पॉलिसी का लाजमी एलिमेंट होता है. तो अगर हम इन दोनों को मिला लें, मतलब लैंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ अ सिटीजन, तो हम इसको कलेक्टिवली हम इसे नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं. क्योंकि एक मुल्क की ज़मीन होगी तो मुल्क होगा और एक मुल्क के शहरी महफूज होंगे तो ही वो मुल्क अच्छे से काम कर सकता है. इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स विद अदर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन टुवर्ड्स देम विद अ व्यू टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट. खारजा पॉलिसी का दूसरा मकसद क्या है? टू मेंटेन अ रिलेशन विद द अदर एंटिटीज, यानी बैनुल अक़वामी अराकीन के साथ रवाबित को बरकरार रखना. जब हम कहते हैं बैनुल अक़वामी अराकीन तो इसके अंदर मुल्क और तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस दोनों आती हैं, तो स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और इस पूरे प्रोसीजर में चाहे आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना हो या चाहे आपको कोऑपरेशन करना. देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोनों चीजें आती हैं, राइट और रॉन्ग दोनों. एक मुल्क का इसीलिए इसे कहते हैं कि रियलिस्ट बेस्ड होती है फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि रियलिज्म में आपका इंटरेस्ट, चाहे आप किसी को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा हासिल करें, वो करना है. इसके लिए हम यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू सिक्योर और सेफ गार्ड योर नेशनल इंटरेस्ट. सो इसके लिए अगर आपको कहीं पर
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़े तो वो भी फॉरेन पॉलिसी का गोल बन जाता है, और अगर कहीं से पे कोऑपरेट करना हो तो वो भी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बन जाता है. Third interest is the primary interest of each state is self-preservation, security and well-being of its citizen. एक रियासत का बुनियादी मफाद जो है वो न सिर्फ उसका अपना बरकरार रखना है बल्कि उसकी शहरियों की बेहतरी को यकीनी बनाना है. अमूमन इसको थर्ड गोल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब स्टेट सिक्योर होती है तो वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी खुद ब खुद जो है वो होनी शुरू हो जाती है. लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोगों को बैरून मुल्क अपनी सिक्योरिटी या अपनी हिफाजत के लिए अपने रियासत की एम्बेसीज और उनके जो है ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसी सूरत में भी फॉरेन पॉलिसी ये मेक श्योर करती है कि उसका हर शहरी जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में महफूज रहे. फोर्थ जो गोल है वो ये है कि द फॉरेन पॉलिसी एम्स एट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. देखिए, रियासत का जो खारजा पॉलिसी होती है उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करे. इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो लोगों दीगर ममालिक के साथ ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करे. आपको पता है कि हर मुल्क हर चीज़ को पैदा नहीं करता है और वहाँ पे पैदावार मुख्तलिफ किस्म की होती है ज़मीन की सतह के हवाले से. तो एक मुल्क की इकोनॉमी उतनी ही बेहतर होगी जितनी उसकी ट्रेड बेहतर होगी, यानी उसके वो बाहर अपने मुल्क से कितना सामान जो है वो बरामद कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है. आपकी एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी आपकी इकोनॉमी उतनी ही बेहतर हो जाती है. तो आपका अगर एक मुल्क से अच्छे ताल्लुक होगा तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. इन दोनों अमल को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. तो अगर आपका किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ इस वक्त पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो इकोनॉमिकली इसमें डाउनफॉल आएगा. तो ये एक मुल्क का की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करे. इसीलिए रियासतें अमूमन खारजा पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी चीज़ में इजाफा या कम कर सके. Number 5 है कि foreign policy aims at enhancement of the influence of the state by expanding its area of influence, the reducing of other states to the position of dependency. ये खारजा पॉलिसी का मकसद रियासत की खुद मुख्तारी को उसके इलाके में महफूज रखना है, यानी किसी और मुल्क में भी आपकी इंडिपेंडेंस को और आपकी फ्रीडम को न सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि उसका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए. जब कोई और मुल्क आपको ये स्टेटस देता है तो इससे क्या होता है कि एक वर्ल्डली आपका जो पोजीशन है स्टेट की वो बेहतर से बेहतर होने लग जाती है और मेजर डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेशन मिलती है. तो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ले लें. नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नंबर 3 सिटीजनशिप सिक्योरिटी, नंबर 4 इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड ट्रेड सिक्योरिटी, एंड थर्ड वन the status and prestige of a state in a world of nations. यानी ये 5 जो हैं ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी के. एक मुल्क इनको हासिल करने के लिए सही और गलत की तमीज़ भूल जाता है और वो इसको हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है. ये हार्डकोर रियलिटी है फॉरेन पॉलिसी की कि फॉरेन पॉलिसी में सही और गलत की तमीज़ नहीं होती है बल्कि फॉरेन पॉलिसी में आपका नेशनल इंटरेस्ट हर चीज़ से बालातर होता है और उसके अंदर जो उस वक्त की ज़रूरत होती है एक मुल्क की वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी किसी भी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो किन अनासिर के ऊपर मबनी होती है, यानी वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसकी फॉरेन पॉलिसी के बनाने के दौरान अहम किरदार अदा करती हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स. इसमें 2 किस्म के अनासिर हैं जो इस्तेमाल जिनको ज़ेरे बहस लाया जाता है. नंबर 1 इंटरनल फैक्टर्स हैं एंड नंबर 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुन के कि हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें जो फॉरेन यानी एक्सटर्नल पॉलिसी है, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो उसको डिटरमिन करते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. यानी आप घर में जितने मजबूत होंगे आप उतना ही बाहर जो है असरअंदाज होने की सलाहियत रखते होंगे. सो इंटरनल फैक्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है किसी भी मुल्क की वो होता है उसका साइज. साइज का मतलब ये है कि वो क्या एक बड़ा मुल्क है ज्योग्राफिकली या छोटा है.
پھر سائز میں یہ ہے کہ اس کے ہم بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں اس کے اندر، پوری اس کی لوکیشن آ جاتی ہے، جیوگرافی میں آتی ہے خیر لوکیشن تو، لیکن سائز میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کے ریسورسز کیسے ہیں. تو جتنا اگر بڑا ملک ہے تو ظاہر ہے اس کے ریسورسز بھی زیادہ ہوں گے، چھوٹا ملک ہے تو اس کے نیچرل ریسورسز بھی کم ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ مین میڈ ریسورسز میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو فارن پالیسی کی جو ڈٹرمننٹ ہوتے ہیں یا یہ سمجھ لیجیے کہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان میں اس کا سائز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل رشیا. اب رشیا ایک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آپ جانتے ہیں. اچھا دنیا کا بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی باؤنڈریز ہیں وہ بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں، جن میں ایشین کنٹریز بھی شامل ہیں اور یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں. تو آپ فارن پالیسی جو بھی وہ بنائے گا تو وہ اس میں خیال رکھے گا کہ وہ جو اس کے ساتھ بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کیسے اور کس طریقے کے استوار ہونے چاہیے. نیکسٹ آ جاتا ہے جیوگرافی. جیوگرافی یعنی اس کی لوکیشن اور اس کے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے نیچرل ریسورسز کی کیپیسٹی، دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ لوکیٹڈ کس علاقے میں ہیں، تو آپ کے آس پاس آپ بارڈرنگ کنٹریز کتنی ہیں، کیسی ہیں، آیا وہ جو ہے فرینڈلی ہے یا نان فرینڈلی ہے، آیا ان کی فرینڈشپ آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور پھر اسی کے تحت جو ہے فارن پالیسی کو استوار کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کنجسٹڈ علاقے میں واقع نہیں ہیں، آپ جزیرہ جیسا ملک ہے جیسے آسٹریلیا ہے یا کیوبا ہے یا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے فارن پالیسی جو ہے اس کے اندر ٹریولنگ روٹس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہوگی اور اس کے اندر اس کو سیف گارڈ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. اس کے مقابلے میں ایسے ملک جو اطراف میں دیگر ممالک سے گھرے ہوئے ہوں، یعنی ایک لینڈ بیسڈ کنٹری ہے، تو پھر اس صورت میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی سیکیورٹی اسٹرانگ ہوگی تو پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ کوئی ملک آپ پر حملہ کرنے کی جو ہے ہمت نہیں کرے گا، اور آپ کا زیادہ اسپینڈنگ جو ہوتی ہے آپ کے فارن ایکسچینج کی اور آپ کے ملک کے بجٹ کی وہ جو ہے آپ کی بارڈر سیکیورٹی پر لگ جاتی ہے جہاں پر بھی لینڈ بیسڈ کنٹریز ہوتی ہیں. پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ جیوگرافیکلی کیا ایک جیسے ملک ہیں یا ایک الگ الگ ملک ہیں، تو اس صورت میں بھی جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی جیوگرافی کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے. نمبر 3 ہے کلچر اینڈ ہسٹری. کلچر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سیم کلچر رکھتے ہیں، جیسے یورپ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو لوگوں کا کلچر ہے وہ بہت سملر ہے، ایک جیسا ہے، تو ان میں جو ڈرفٹس ہوتی ہیں یا ان کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور اس کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں اور ان کی فارن پالیسی کا آبجیکٹو جو ہے وہ اسی کے حساب سے فرینڈلی اور اینٹیگونسٹک ہو سکتا ہے. دین ہسٹری، جیسے آپ کی تاریخ سیم ہے، فار ایگزامپل انڈیا اور پاکستان، ہم ہسٹوریکلی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہسٹری جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. آپ بھی وہی ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی وہی ہسٹری پڑھتے ہیں. آپ بھی محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے پرانا سے شروع کرتے ہیں، اشوکا سے. اگر آپ انڈس ویلی سویلائزیشن پڑھتے ہیں تو سیم وہ بھی وہی انڈس ویلی سویلائزیشن پڑھتے ہیں، کیونکہ وہیں سے جو ہے یہاں پر لوگوں انسان یا زندگی کا آغاز ہوا. تو آپ پر وہ ہندوستان سیم ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ بھی وہ تمام ڈائنیسٹیز پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی 1857 کی جنگ آزادی پڑھتے ہیں اور وہ بھی اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، آپ بھی اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. تو یہ جو ہسٹری سیم ہوتی ہے اور جسے ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دو ملکوں کے درمیان پالیسی میکنگ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دین اکنامک ڈیولپمنٹ. دیکھیے اگر آپ ایک ایسے ریجن میں لوکیٹڈ ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، تو تمام ملکوں کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ اسی پوائنٹ پر بیس کر جاتی ہے. جیسے اس کی ایگزامپل ہم ایشیا پیسیفک ریجن کو لے سکتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں آسیان کو، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو ملک ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پر آ گیا ہے اور وہ لوگ ملٹری ڈیولپمنٹ پر اتنا بلیو نہیں کرتے ہیں اور ان کی لڑائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو کر جو ہے اکنامک جو زون ہے اس میں ڈیولپمنٹ پر چلی گئی ہیں. دین آتا ہے ٹیکنالوجی.
ٹیکنالوجی آج کل دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا چاہتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. تو خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ٹرانسفر ہو. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے ان ملکوں کے ساتھ اس قسم کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئے ہوں کہ وہ آپ کو اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں خطرہ محسوس نہ کریں. تو ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ رکھتے ہو. آپ دیکھیے کہ امریکہ پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں ہمیشہ تنگ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے, اور فارن پالیسی ان کی بھی پاکستان کے حوالے سے چینج ہوتی رہتی ہے اور پاکستان کی بھی چینج ہوتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پراپرلی پاکستان میں ان کے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. پھر اسی کے کانٹراسٹ میں ہم دیکھیں کہ جب چائنا نے پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی شروع کی تو پاکستان کی فارن پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ساتھ جو دوسری سپر پاور کے طور پر ایک ملک سامنے آ گیا اور جس کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, وہ چائنا نے وہ جگہ لے لی, جو کہ آپ کا یہ بھی بتاتا ہے کہ ریئلسٹ ورلڈ میں فارن پالیسی کے ڈٹرمنٹس اکارڈنگ ٹو یور نیشنل ریکوائرمنٹ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 6th one is the national capacity, یعنی آپ قومی سطح پر کس قدر قابلیت رکھتے ہیں. اب یہ قابلیت آپ کی نیچرل ریسورسز کی بیسس پر بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اسکلڈ لیبر کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی خارجہ پالیسی اسی حساب سے تیار کی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل ہم مڈل ایسٹ کی کنٹریز لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کام کرنے والے اتنے نہیں ہیں لیکن تیل نکل رہا ہے, تو سارے ملک ان کے ساتھ تعلقات اچھا رکھنا کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی انجن اور اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوگی جو مڈل ایسٹ پر پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ نیشنل کیپیسٹی بن گئے. اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان یا انڈیا لے لیں تو یہاں پر نیچرل ریسورسز اس قسم کے نہیں ہیں کہ لوگ ان سے اچھا تعلق رکھیں, لیکن اسکلڈ لیبر ہے دونوں ملکوں میں بہت زیادہ اور ینگسٹر آبادی بہت زیادہ ہے. تو جو ان ملک سے تعلقات ہوں گے وہ مین پاور ٹرانسفر کے صورت میں ہوں گے, یعنی آپ کی نیشنل کیپیسٹی کیا ہو جائے گی کہ یو آر provide the world مین پاور اور اسکل لیبر ان آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک. 7th ون آتا ہے سوشل اسٹرکچر. سوشل اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سماجی لیول پہ, معاشرتی لیول پہ آپ کا اسٹرکچر یا ساخت کیسی ہے. اس کا تعلق عموماً آپ کے ریلیجن سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا مذہب جو ہے وہ ایک ہی ہے تو آپ کا سوشل اسٹرکچر اتنا مختلف نہیں ہوتا, بلکہ اس میں بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. تو اس صورت میں جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو بہت ہی مطلب آسان رکھا جاتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں بیکاز آف سوشل اسٹرکچر. لیکن اگر یہی سوشل اسٹرکچر دو ملکوں کا بالکل علیحدہ ہو تو ایسی صورت میں ان ملکوں کے فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہارش پرنسپلس تعینات کرتے ہیں, خصوصاً امیر اور غریب کا فرق بھی اگر موجود ہو تو وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. 8th ون از دا پبلک موڈ. آپ کی فارن پالیسی آپ کے پبلک موڈ کو ڈیفائن کرتی ہے, یعنی عوام کا جو رویہ ہے وہ خارجہ پالیسی میں بھی نظر آتا ہے. جس قدر پینک عوام کرتی ہے آپ کی فارن پالیسی بھی اتنی ہی پینکڈ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بیہیویئر اگر بہت ہی ریلیکٹنٹ یا سڈن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فارن پالیسی بھی اسی حساب سے جو ہے جھولتی رہتی ہے. اور دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ فارن پالیسی ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے, لہٰذا ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ملک ہوتے ہیں وہاں پر فارن پالیسی سوئنگ ہوتی ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے اور ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ عوام کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پبلک موڈ یا پبلک بیہیویئر ٹو ڈیٹرمن دا فارن پالیسی آف دا کنٹری. دین پولیٹیکل آرگنائزیشنز. اگر آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر اسٹرانگ ہے, یعنی انتظامی لحاظ سے آپ ایک اچھے ملک ہیں اور آپ نے ہر چیز کی انتظامی جو تنظیم ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی ہے ملک میں, تو ایسی صورت میں خارجہ پالیسی بہت مضبوط اور ڈٹرمنڈ ہوتی ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی چینجز نہیں آتی ہیں ایک دم سے, اور اس کے پرنسپلز جو ہوتے ہیں وہ بالکل فرم ہوتے ہیں. لیکن ایسے ملک جنہیں بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی بھی ان کے ملک کی ساخت کی طرح سے بہت کمزور یا کسی نہ کسی ملک کی طرف خاص جھکاؤ رکھتی ہے. ایسی صورت میں جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ انتہائی جو ہے
کیا کہیں گے غیر مستقل ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا. تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا انٹرنل پولیٹیکل اسٹرکچر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو. 10th ون آتا ہے رول آف پریس. اس کو یعنی جو آپ کی میڈیا ہے اس کا ایک خاص کردار ہوتا ہے خارجہ پالیسی کو بنانے میں. جیسے ہمیں پتا ہے کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ ان کی فارن پالیسی کو سمجھے اس کو مینٹین کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بالکل اسی طرح انڈین میڈیا بھی اگر آپ دیکھیں تو فارن پالیسی اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ میڈیا اتنا حاوی ہو جاتا ہے اور انہیں اتنا ٹرول کرتا ہے کہ وہ میڈیا کی مرضی پر کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا ایکسٹریم ہندوازم ان کی فارن پالیسی میں بھی نظر آ رہا ہے in a different course of regions. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چینج ہو رہا ہے, اور یہ اٹ از این ایگزامپل. ضروری نہیں ہے ہر ملک میں ہو, لیکن ہاں کچھ ملکوں میں یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور پاکستان میں بھی اس کا رول بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. دین ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ انٹرنلی اکاؤنٹیبل ہیں ان فرنٹ آف یور لا اور یور کورٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جسٹیفائڈ ہوگا, تو ایسی صورت میں بھی آپ کی فارن پالیسی جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور فارن پالیسی ایسے اصولوں پر عمل درآمد کرتی ہے جو انٹرنلی پولیٹیکلی اکاؤنٹیبل نہ ہو. اگر ایسی صورت ہوگی تو وہ پھر ان اصولوں پر کام نہیں کرتے یا پھر خاموشی اختیار کر لیتے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, لیڈرشپ. لیڈرشپ تو سمجھے پریزنٹر ہے فارن پالیسی کی. جتنی اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی اتنی ہی اچھی پریزنٹیشن ہوگی آپ کی فارن پالیسی کی پوری دنیا میں. اور اگر آپ کی لیڈرشپ ویک ہے, اب وہ ویک کسی بھی سینس میں ہو سکتی ہے, وہ پرسنالٹی وائز ویک بھی ہو سکتی ہے, وہ ویژن وائز ویک بھی ہو سکتی ہے, یا پھر وہ بہت سارے لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹلٹ کر جاتے ہیں ان کی لیڈرشپ, یعنی جھکاؤ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اس کا تعلق بھی آپ کے لیڈرشپ اسکل سے ہوتا ہے. تو اسٹرانگ لیڈر پرفارم بیسٹ فارن پالیسی ان فرنٹ آف دا ورلڈ, یہ مقولہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت دفعہ بہت ایراز کی فارن پالیسی, یعنی مختلف ادوار کی فارن پالیسی اس دور کے بڑے قائدین کے نام سے پہچانی جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے فارن پالیسی کو اتنا بیسٹ پریزنٹ کیا کہ وہ اس پورے دور کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس لیڈر کے نام سے پہچانی گئی. اب آتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر. اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹر دیکھیں تو ان میں پہلا فیکٹر ہے پاور اسٹرکچر. یاد رکھیے دنیا میں جس طرح طاقت کی ساخت قائم ہوگی, ملکوں کی خارجہ پالیسی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم اس طریقے سے لے لیتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جو ہے پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی امنگ دا ٹو الائنسز آف یورپ. یعنی یورپ کے اندر کے دو الائنسز تھے اور ان کے درمیان طاقت تقسیم ہو گئی. پوری دنیا انہی کی طرف دیکھ رہی تھی اور انہی کے حساب سے خارجہ پالیسی بنایا کرتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی اور پاور ٹرانسفر ہو گئی فرام دا گریٹ پاورز ٹو دا آئیڈیولوجیکل پاورز. ہم نے دیکھا کہ جرمنی نے جو برٹن اور فرانس ہے ان کی خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا اور انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ان فرنٹ آف ایوری بڈی, اور ان کو مجبوراً امریکہ کا سہارا لینا پڑا. پھر ہم نے دیکھا کہ کولڈ وار میں پاور اسٹرکچر جو تھا وہ بائی پولر سسٹم ہو گیا, اور دنیا پہلی بار جو پاور تھی کہتے ہیں نا آؤٹریج ہو گئی یورپ سے, اور پھر امریکہ جو ہے وہ اس کا حصہ بن گیا. اور دوسرا ملک ہم نے دیکھا سوویت یونین تھا, جسے پہلے یوریشیا بھی کہا جاتا تھا, یعنی وہ 2 کانٹیننٹ پر مشتمل ایک ملک تھا. تو سوویت یونین اور یورپ جو تھے وہ امریکہ جو تھا وہ پاور کنسنٹریٹڈ کنٹریز ہو گئی. تو پوری دنیا کی فارن پالیسی بھی اسی کے حساب